فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان اللہ یعلم ما تفعلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ النحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے اور یہ اس کی 91 نمبر 91 یہ آیت ہے۔ یہ ان آیات میں سے ہے کہ جن آیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر پڑھا کرتے تھے، اپنے خطبات کا حصہ بنایا کرتے تھے، چاہے وہ جمعہ کا خطبہ ہو، عیدین کا خطبہ ہو، نکاح کا خطبہ ہو یا کوئی اور ایسی بات کہ جس میں آپ نے عوام الناس سے کوئی بات کہنی ہو، کوئی خطاب کرنا ہو، تو کہیں نہ کہیں یہ آیت اور اس سے ملتی جلتی بہت ساری آیات قرآن مجید میں موجود ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتایا کرتے تھے، چونکہ آپ کے مخاطبین جن سے آپ گفتگو کرتے تھے وہ عرب ہوا کرتے تھے، اکثر آپ کی زبان بھی عربی ہوا کرتی تھی، تو اس لیے یہ آیت پڑھتے ہی سب لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ ہم سے کیا کہا جا رہا ہے۔ ہم عجم ہیں اور اس سے زیادہ بڑی غلطی جو مستقل ہمارے ساتھ ہوتی رہی کہ ہم نے وہ بنیادی آیات بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی جو قرآن مجید کا بہت بنیادی حصہ ہے۔ نصاب تعلیم میں سے اس کو خارج کر دیا گیا، ہماری عام روزمرہ کی معاشرتی اور زندگی میں سے اس کو خارج کیا گیا۔ صرف ایک ناظرہ قرآن پڑھنے کی عادت وہ بھی کچھ لوگوں تک موجود ہے، تو اس کی وجہ سے ہم کوئی آیت پڑھتے بھی ہیں تو وہ مطلب کنوے نہیں ہوتا، وہ بات پہنچائی نہیں جا سکتی کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کچھ مذہبی گروہوں میں غیر مسلم بھی اس میں شامل ہیں، وہ مختلف موقعوں پر اپنے مذہبی کتاب کی وہ آیات یا وہ عبارتیں پڑھتے ہیں جس کو نہ کوئی سمجھ رہا ہوتا ہے نہ اس کا مطلب ان کو بتایا جاتا ہے، تو وہ بھی محض احتراماً تقدس کی نقطہ نظر سے اس کو سن لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو بھی کام کرنا ہے وہ مکمل کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیے ہر جمعے میں ہم ایک آیت پڑھتے ہیں جو اس سے پہلی والی آیت ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ آپ لوگوں نے آیت سنی، میں نے آیت پڑھی، لیکن پیغام تو کنوے نہیں ہوا نا، وہ تو آپ تک نہیں پہنچا، آپ نے محض خطبے کا ایک حصہ سمجھ کے اس کو سن لیا، بات ختم ہو گئی۔ اس سے بعد جو آیت ہے وہ ہے جو میں آج آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت ہمیں اس لیے بتائی تاکہ قرآن پر ایمان رکھنے والے لوگ اس آیت کا جو معنی ہے وہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، یعنی اس میں جو بات بتائی گئی ہے وہ بات لوگ سمجھ جائیں اور اس کے مطابق اپنے معاملات چلائیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو اللہ رب العزت نے اس آیت میں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے نام سے کیا جانے والا وعدہ جو تم کرتے ہو اس کو پورا کیا کرو۔ اِذَا عَاهَدتُّمْ، جب بھی تم کوئی وعدہ کرو، کوئی عہد کرو، کوئی ایگریمنٹ کرو، کوئی معاہدہ کرو تو اس کو پورا کیا کرو۔ اور فرمایا کہ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ، کیونکہ جب بھی وعدہ کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک بات خود بخود اس کا حصہ بن جاتی ہے کہ آپ اپنی بات کو پختہ طریقے سے کہنے کے لیے کوئی نہ کوئی قسم
کا سہارا لیتے ہیں یا کوئی حوالہ اس میں پیش کیا جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم قسم اس میں شامل کر دیتے ہو تو اس کو توڑنے کی کوشش مت کرو۔ بعد توکیدہا، یعنی اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے، اس قسم کو مکمل کرنے کے لیے تم اپنے وعدے کو جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جا رہا ہے اس کو پورا کرو۔ سبب اس کے ساتھ جو واضح تھا لیکن پھر اس کو دہرایا گیا تاکہ ہم اچھی طرح سمجھ جائیں کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ کوئی عام معمولی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، جب تم یہ وعدہ کر رہے تھے، یہ معاہدہ کر رہے تھے، یہ ایگریمنٹ کر رہے تھے، کوئی جو ہے وہ مختلف منصبوں پر آ کر جب آپ جو ہے وہ اوتھ لیتے ہیں، اس موقع پر تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا کفیل بنایا تھا، یعنی اللہ کا نام لے کر وہ وعدہ کیا تھا کہ میں فلاں منصب پر پہنچ رہا ہوں، فلاں کام کر رہا ہوں، فلاں بات ہو رہی ہے، اور اے اللہ میں تجھے گواہ بنا کر وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس منصب کا خیال رکھوں گا، اس بات کو پورا کروں گا، اس عہد کو مکمل کروں گا۔ یہ جو ایگریمنٹ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ 2 فرد ہوں یا 2 جماعتیں ہوں یا 2 ادارے ہوں یا کوئی بھی فریقین اس میں شامل ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم تجھے گواہ بنا رہے ہیں اور کفیل بنا رہے ہیں۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، جان لو کہ اللہ تعالیٰ وہ سب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، میری گفتگو میں بھی شاید یہ ظاہر ہوتا ہو، اگرچہ میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ مختلف چیزوں کا ذکر کیا، ان عہدوں کا بھی ذکر کیا جو کسی منصب کے حوالے سے کسی کے حوالے کی جاتی ہے، وہ چاہے وزیر ہو، چاہے عدالت کا سربراہ ہو، چاہے کسی جماعت کا امیر ہو، کسی گروہ کی نمائندہ جو ہے وہ فرد ہو، ان کا بھی تذکرہ آ رہا ہے۔ جب بھی وہ اوتھ لیتے ہیں، کوئی کاغذ پڑھ کے اس میں اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے نام سے شروع کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ ہم یہ اور یہ اور یہ اور یہ کریں گے، تو یہ اوتھ، یہ وعدہ، یہ عہد ہر وہ فرد کر رہا ہوگا کہ جو کسی نہ کسی عہد کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ لیکن یہ وہاں سے لے کر نچلے طبقے تک ہم میں سے ہر فرد کسی نہ کسی حیثیت میں اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ آپ میں سے جتنے لوگ بھی شادی شدہ ہیں، جس کا بھی خطبہ نکاح پڑھا گیا اس میں باقاعدہ اس کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ اللہ ہم تیرے نام سے اس نکاح کے رشتے کو قبول کر رہے ہیں اور ہم اس حوالے سے تیری بات مانیں گے جو تو نے رشتے ناتوں کے حوالے سے ہمیں عطا فرمائی ہے، تیرا حکم مانیں گے جو تو نے رشتوں ناتوں کے حوالے سے ہمیں تعلیم کی ہے۔ تو ہم اس میں بھی یہ وعدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ 2 افراد کوئی چیز خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں، تو جو خرید اور بیچ کرنے کا عمل ہے، خرید و فروخت کا، اس میں بھی کچھ معاہدے کیے جاتے ہیں۔ کچھ معاہدے باقاعدہ ریٹن شکل میں ہوتے ہیں، لیکن جو ریٹن میں نہیں ہوتے، زبانی محض کلام کی صورت میں، گفتگو کی شکل میں جب کوئی طے کر لیا جاتا ہے کہ یہ چیز میں اتنے میں دوں گا، یہ والی چیز ہوگی، دوسرا اقرار کرتا ہے کہ ہاں میں فلاں چیز خریدوں گا، اتنے میں خریدوں گا، یہ تمام چیزیں چاہے وہ زبانی آپس میں طے کر لیں تو یہ بھی اسی عہد میں شامل ہے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ باقاعدہ سوال کریں گے، قیامت کے روز پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا کہ فلاں موقع پر جو تم نے عہد کیا تھا اس کو پورا کیا کہ نہیں کیا۔ میں نے دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا اور اس کی مثالیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نہیں بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ چند ایک مثالیں آپ جانتے بھی ہیں لیکن دہرانا لازم ہے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر، اور دیگر افراد جو اس طرح کے کسی بھی معاملے میں ملوث ہیں یا اس میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے لیے بھی۔
دیکھیے صلح حدیبیہ بڑا معروف واقعہ ہے. صلح حدیبیہ ہو رہی تھی، معاہدہ لکھا گیا کفار کی طرف سے اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی طرف سے. سیدنا علی بن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معاہدہ تحریر کر رہے تھے، دوسری طرف سے سہیل بن عمرو جو ہے وہ کفار کی طرف سے معاہدہ تحریر کر رہا تھا. کچھ باتوں میں اختلاف ہوا، آپ نے فوری طور پر اس کا ازالہ کر دیا. یہ اختلاف ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا علی نے لکھا تو سہیل نے کہا کہ یہ تو ہم نہیں پڑھتے، ہم تو بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان الرحیم کو ہم نہیں مانتے، اس لیے معاہدہ وہ لکھو جو ہم درمیان میں ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہیں. تو بسم اللہ اللہم کا جو لفظ استعمال کرتے تھے یا اس طرح کا کوئی لفظ جو عرب دنیا میں معروف تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ تبدیل کر دیا گیا. پھر آپ نے سیدنا علی نے لکھا کہ یہ محمد رسول اللہ کے درمیان اور سہیل کے درمیان میں معاہدہ ہو رہا ہے. تو سہیل نے دوسرا اعتراض اٹھا دیا کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، آپ محمد ابن عبداللہ لکھیں اور سہیل کے معاہدے کا ذکر کریں. آپ علیہ السلام نے وہ بھی مٹوا دیا. معاہدہ جو ہے وہ لکھا جا رہا تھا، ابھی بات چیت ابتدائی ہو رہی تھی اور ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے اس پر. تو اسی دوران سہیل کا بیٹا جو ہے نا وہ مسلمان ہو چکا تھا لیکن کفار کی قید میں تھا. وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ چھوٹ کے باہر آ گیا مسلمانوں کے پاس، اور مسلمانوں نے انہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ زخمی حالت ہے اور مسلمان ہمارا بھائی ہے، قید سے خود بخود یہ چھوٹ کے آ گیا ہے. تو معاہدہ جو ہے وہ اس کے مطابق یہ فیصلہ ہونا تھا کہ جو کفار کی طرف سے بندہ بھاگ کے آئے گا مسلمان اسے واپس کر دیں گے، اور جو مسلمانوں کی طرف سے واپس جائے گا کفار اسے واپس نہیں کریں گے. یہ بات طے ہو چکی تھی، ابھی معاہدہ مکمل طور پر اپنی تکمیل تک نہیں پہنچا تھا. تو سہیل نے شور مچا دیا کہ جناب معاہدہ ہو چکا ہے، ہماری بات چیت طے ہو چکی ہے، اس لیے یہ میرا بیٹا بھاگ کے آیا ہے، اسے واپس کرو. اب منظر بہت ہی پریشان کن تھا، مسلمان بھی پورے جذبے میں تھے کہ ہمارا بھائی، اس کی جان کو خطرہ ہے اور اس کے ایمان کو خطرہ ہے، دوبارہ پکڑ کے لے جائیں گے، اسے مارے پیٹیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے، لیکن طے ہو چکی تھی بات، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس سے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے وعدہ پورا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی اور سبیل نکال دے گا تمہاری آزادی کی. تو لوگوں کے دیکھتے ہوئے اسے واپس کر دیا گیا. اسی طرح غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، تعداد بہت کم تھی مسلمانوں کے پاس، کہ اسی دوران 2 آدمی مکہ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، لیکن مدینے تک پہنچتے پہنچتے راستے میں پکڑے گئے، کفار نے پکڑ لیا. تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ بات چیت کی اور کہا کہ اگر آپ ہماری جان چھوڑ دیں تو ہم آپ کو یہ اس کے عوض میں پیسے دیں گے یا کوئی بھی چیز. تو کفار نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے، تم دو گے، اس کے بدلے میں ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، لیکن تم نے ہمارے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہے کہ مدینے میں جا کر ہمارے مقابلے میں تلوار نہیں اٹھانی، جنگ میں شرکت نہیں کرنی. یہ مدینے پہنچ جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے، اور اسی ملاقات کے دوران وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو کفار سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے، جنگ نہیں کریں گے. تو شدید ترین ضرورت کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے کہا کہ تم لوگوں نے وعدہ کر لیا ہے تو اس وعدے کو پورا کرو، تم ہمارے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوگے، تو مدینے میں جاؤ اور فلاں فلاں کام وہ کرو، تو یہ ٹھیک ہے، لیکن معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. یعنی انتہائی کروشل حالات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو، اپنے اصحاب کو یہ سکھایا کہ وعدہ کرنا اور اس کو پورا کرنا یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بات طے ہو جائے
اور اس کی پرواہ نہ کرو کہ ٹھیک ہے وعدے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، کون اس کو تسلیم کرتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی شکل میں بھی اور خود اپنے طور پر بھی باقاعدہ اس بات کو لوگوں کو سکھایا اور اس کا پابند بنانے کی کوشش کی۔ ہم اپنی دنیا کا جائزہ لیں، اپنے معاشرے کا، مسلم دنیا کا جائزہ لیں تو ہم لوگ اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جلی حروف سے، کھلے حروف سے جو ہے وہ اخبارات بھرے پڑے ہیں، مقالات بھرے پڑے ہیں، مضامین لکھے جا چکے ہیں، اور اس میں عام جاہل قسم کے لوگ مبتلا نہیں ہیں کہ وہ لوگ وعدہ کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں۔ پاکستان کے انتہائی پڑھے لکھے اور انتہائی اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز لوگ وہ بھی اس حکم کی خلاف ورزی کھلم کھلا علی الاعلان بغیر کسی شرم و حیا کے وہ اس کو کرتے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ سمجھتے ہیں کہ بس یہ وعدہ ایسا کون سا ہم سے کسی نے پوچھنا ہے، چونکہ ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے تو ان کے گمان میں آ چکا ہے کہ بس معاملہ ایسے ہی گزر جائے گا، جبکہ ہم ایمان کے درجے میں یہ بات جانتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ایک طاقتور قوت اللہ تعالیٰ کی وہ باقاعدہ ہم پر حاکم ہے، وہ نگرانی کر رہی ہے، ایک ایک فرد کی نگرانی ہو رہی ہے، ایک ایک فرد، چاہے وہ کمزور ہے یا طاقتور ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کے ہر عمل کو نوٹ کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر وہ باتیں جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اور جس کے نتائج اچھے یا برے نکلتے ہیں، خاص طور پر یہ عہد و پیمان کی بات جو ہے، تو عہد و پیمان کی بات تو بہت بڑی بات ہے، اس کا تو خاص طور پر پاس رکھنا چاہیے، تو اس کا بھی ہم خیال نہیں رکھتے۔ اس وجہ سے وہ تمام لوگ، اور دیکھیے اس میں جس کا معاہدہ، جس کا عہد و پیمان جتنا بڑا تھا، جتنی اس کی ذمہ داری تھی، اس کی پکڑ بھی اتنی ہی سخت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں جو نظام قائم کیا ہوا ہے تو جب تک دنیا کی زندگی ہے اس میں کمی بیشی ہوتی رہے گی، لیکن اسی میں امتحان بھی، لوگوں کی آزمائش بھی ہو رہی ہے کہ کون کتنا اپنے عہد و پیمان کو پورا کر رہا ہے۔ جو پورا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نجات کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن جو پورا نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ باقاعدہ مجرم کے طور پر پیش کیے جائیں گے کہ فلاں موقع پر تمہارے پاس یہ طاقت تھی، یہ اتھارٹی تھی، تم نے عدل قائم کرنا تھا، تم نے صحیح فیصلہ کرنا تھا، ان لوگوں کے درمیان میں صلح کروانی تھی، جماعتوں کے درمیان میں آپس کا جھگڑا ختم کروانا تھا، یعنی جو بھی اس کی ذمہ داری ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ کے ہاں باقاعدہ پیش کیا جائے گا اور وہ اپنے کیے کا حساب لیں گے۔ اس لیے اس کی وضاحت بہت ضروری ہے اور بار بار اس کی نشاندہی ضروری ہے کہ جو لوگ جتنے بڑے عہدے پر ہیں اور انہوں نے کوئی بھی عہد و پیمان اٹھا رکھا ہے اور باقاعدہ حلف لیا ہے، تو یہ حلف کا معنی ہی قسم اٹھانا ہے۔ عربی زبان میں حلف جو ہے اس کا معنی ہی قسم اٹھانا ہے کہ اللہ کا نام لے کر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ اور یہ اور یہ کریں گے، اور بعد میں وہ نہ کریں گے تو قیامت کے روز ان سے پوچھا جائے گا، اور دنیا میں بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے دیتا ہے۔ ایسا بارہا ہوا اور ایسے بے شمار لوگ نشان عبرت بن کے رہے۔ لیکن یہ بات صرف اوپر والے طبقے کی نہیں ہے، اب یہ بات ہم سب کا حصہ بن جاتی ہے کہ ہم جب بھی لوگوں کے ساتھ کوئی لین دین کرتے ہیں، چاہے وہ معمولی سی چیز لینے دینے کی کیوں نہ ہو، اس دوران جو چیز طے ہو جائے تو طے ہو جانے کے بعد اس سے واپسی اختیار نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کسی معاہدے میں واپسی کا امکان ہو، توقع ہو، تو ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ باقاعدہ وہ شرط بھی لکھ دی جائے کہ ہم آپ سے یہ وعدہ کر رہے ہیں فلاں تاریخ کو آپ سے یہ چیز ہم لے لیں گے یا آپ فروخت کر دیں گے، لیکن اگر خدا نخواستہ ارادہ بدل گیا تو پھر ہم اس کے مقابلے میں یہ جرمانہ ادا کریں گے، اور وہ جرمانہ ادا کر کے ہم اس معاملے کو
صاف کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو معاہدہ ہو جاتا ہے اس معاہدے کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ پاکستان کی ایک نہیں سینکڑوں اور ہزاروں مثالیں موجود ہیں جو ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔ کتنے ہی ہزار ایسے لوگ ہیں، کتنے ہی ہزار، ایک دو نہیں، کتنے ہی ہزار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پلاٹس خریدے، تحریری جو ہے وہ ایک معاہدہ ان کے پاس موجود ہے، ایک ادارہ اسے فائل دیتا ہے، فائل بھی لکھا ہوا ہے کہ فلاں پلاٹ، اس کی یہ قیمت، فلاں موقع، یہ اس کی ادائیگی، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ لیکن سال ہا سال گزر جاتے ہیں، بڑے بڑے ادارے بالکل آنکھیں بند کر کے اس پر پڑے رہتے ہیں، تو وہ جو 10 روپے کی قیمت تھی وہ 1000 روپے کی ہو جاتی ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ جو 1000 روپے کی چیز تھی وہ 10 روپے کی ہو جاتی ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ کسی کو نقصان ہو جائے، کسی کا یا وہ دنیا بھر کا وہ سرمایہ لوٹ جائے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے اس آیت کا معنی سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہم نے دین اسلام کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ جن چیزوں کی اہمیت بہت تھوڑی سی ہے، بہت جزوی قسم کی اہمیت، بہت تھوڑی سی، لیکن ہمارے علماء بھی سارا زور اسی پر لگا دیتے ہیں۔ مثلا اس بات کی اہمیت کوئی بہت بڑی نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں تو سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹوپی رکھی ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ کوئی فرائض نماز میں سے نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے ٹوپی نہیں رکھی تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑی مثال تو حج کے موقع پر دکھائی دیتی ہے، یعنی مسلمانوں کی جو سب سے اعلیٰ ترین معیار کی نمازیں ہم ادا کرتے ہیں وہ حرم کعبہ میں حج کے دوران ادا کرتے ہیں۔ سب کے سر برہنہ ہوتے ہیں، کوئی ٹوپی ووپی نہیں ہوتی، کوئی امامہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول کے نزدیک اس کی اہمیت بہت زیادہ نہیں ہے۔ اگر بہت زیادہ اہمیت ہوتی تو حج کے احرام کا اسے حصہ بنا دیا جاتا، جبکہ وہاں پر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جو ہمارے ہاں جو زیادہ اہم چیزیں ہیں ان کو ہم نے غیر اہم کر دیا، زیادہ امپورٹنٹ چیزیں تھیں ان کو ہم نے بالکل توجہ نہیں دی، اور جو بالکل معمولی سا ثواب، تھوڑے بہت اجر کا ذریعہ بن رہی تھیں، ان کے لیے ہم نے ڈنڈے اٹھا لیے اور لوگوں کو اس کا پابند بنانے کی کوشش کی۔ تو ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کے دین میں بھی پرائرٹیز ہوتی ہیں، بہتر کیا ہے، اس سے بہتر کیا ہے، اس سے بہتر کیا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں باقاعدہ اسی کو بنیاد بنا کر فیصلے کرتے ہیں۔ آپ کے پاس چند ہزار روپے ہوں یا چند لاکھ روپے ہوں، خرچ کرنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچتے ہیں، گھر کے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ یار یہ سرمایہ میرے پاس ہے، میں اسے کس چیز میں لگاؤں۔ بتاتے ہیں کہ فلاں چیز میں لگاؤ تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ ہم اس میں باقاعدہ ترجیحات کا تعین کرتے ہیں، کیا بہتر ہے، کیا بہتر نہیں ہے۔ زندگی کے معاملات کو ہم اس طرح چلاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی۔ ایک ریڈی پر چند فروٹس خریدنے ہوں، سبزی خریدنے ہو، اس میں بھی تلاش کرتے ہیں کہ بہتر کون سی چیز ہے۔ دین اسلام کی بات ہو تو مولوی کے حوالے کر دیا، اور اس نے اپنی جہالت کی بنیاد پر جس کو چاہا بڑا بنا دیا، جس کو چاہا کمتر کر دیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی وہ باتیں جس سے زندگی بنتی اور بگڑتی ہے، جس سے معاشرے بہتر اور کمتر ہوتے ہیں، ان کو ہم نے نظر انداز کر دیا۔ اور انہی میں سے ایک بات یہ ہے کہ لوگوں، جب بھی تم کوئی وعدہ کرو، کوئی لین دین کرو، کوئی آپس میں معاہدہ کرو، کوئی جو ہے وہ آپ نے حلف نامہ اٹھایا ہے، کوئی قسم اٹھاؤ، تو یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر وہ بات کہی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس گواہی کا پاس رکھو، اس کا خیال رکھو، اس کے احترام کا خیال رکھو۔ اور ہمارے ہاں تو یہ جملہ کہا جاتا تھا ایک زمانے میں کہ جناب بات ہو گئی، دو بندوں نے آپس میں بات چیت طے کر لی، ابھی لکھا نہیں ہے، تو کہا جاتا ہے جناب زبان بس یہ کافی ہے۔ کسی بندے کی زبان ہی اصل میں اس کا وقار، اس کا اعتماد ہوا کرتا ہے۔ لکھی ہوئی کوئی تحریر یہ تو اس کو ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے صرف کیا جاتا ہے، اس کی زبان ہی اصل چیز ہوا کرتی ہے۔ ہمارا یہ معاہدہ ہوگا کہ ہم نے فلاں چیز، فلاں بات یہ ہم نے طے کر لی ہے، بس ٹھیک ہے۔ صرف زبان پر معاشرہ
ایک زمانے تک چلتا رہا ہے، اور اکثر جو معزز لوگ تھے، قابل احترام لوگ تھے، وہ یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ یار آپ سے کہہ دیا نا، بس زبان آپ کو دے دی تو اپنے زبان کی ہم پاسداری کرنے والے ہیں، ہم معزز لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ احترام اور عزت کیا چیز ہوتی ہے، اور اب تو لکھی ہوئی چیز اس کا کوئی خیال نہیں کرتے۔ تو اس لیے اس آیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ آپ نے گھر میں کسی سے وعدہ کیا ہے، آپ نے اپنے کسی دوست کے ساتھ وعدہ کیا ہے، کسی ادارے کے ساتھ وعدہ کیا ہے، کئی ملازمت آپ نے اختیار کی ہے، ملازمت کا جو آپ نے معاہدہ طے کیا ہے اس پر سائن کیے ہیں کہ میں فلاں ادارے کا ملازم ہوں اور اس ادارے کی فلاں چیزیں میں مانوں گا، اور اس کے بدلے میں وہ ادارہ مجھے فلاں چیزیں نعمتوں کے طور پر یا اجر کے طور پر مجھے عطا کرے گا۔ تو ایک ایگریمنٹ جو ہم مختلف طریقوں میں سائن کرتے ہیں، تو یہ در حقیقت صرف اس ادارے کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم معاہدہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس ادارے کے ساتھ وفاداری، اس ملک کے ساتھ وفاداری، اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ سے وفاداری اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا ہنر سیکھیں اور اپنی زندگی اور اپنی آخرت کو بہتر بنائیں۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اے اللہ جب تک یہ زندگی قائم ہے اپنی تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو سمجھ عطا کرے کہ ان میں سے اہم کیا چیز ہے اور غیر اہم کیا چیز ہے، اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں۔ ہمارے علماء کو بھی اللہ تعالیٰ عقل عطا کرے، ہمارے دانشوروں کو بھی اللہ تعالیٰ عقل عطا کرے کہ وہ لوگوں کو دین اسلام جو قرآن مجید میں لکھا گیا ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو بتائیں، تو پھر اس پر زندگی آسان ہو جائے گی اور ہماری مشکلات انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ کے ساتھ کیا جانے والا وعدہ جو ہے، یا اللہ کے ساتھ کیا جانے والا عہد، اس کو پورا کرو۔ اذا عاہدتم، جب بھی تم وعدہ کیا کرو۔ ولا تنقضوا الایمان، اور قسموں کو مت توڑو، بعد توکیدها، جب کہ تم نے ان قسموں کو پورا کرنے کا ارادہ پختہ کر لیا ہے۔ وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، اور تم لوگوں نے اللہ کو اپنا کفیل بنا دیا ہے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، جو بھی تم کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پورے طریقے سے باخبر ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي